فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، گزشتہ بہت دنوں سے آپ حضرات اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سنتے چلے آ رہے ہیں. ماہ اکتوبر سن 2022 سے آپ حضرات نے سیرت طیبہ کو سننا شروع کیا تھا. کافی ہفتے گزر چکے ہیں اور اس وقت آپ کی سیرت کا وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے معجزات کہلاتے ہیں. آپ کے ہاتھوں پر وہ نشانیاں ظاہر ہوئی جن کو دیکھ کر بڑے بڑے کٹر کافر بھی ایمان کے اندر داخل ہوئے. ایسے ایسے معجزات آپ کے ہاتھوں سے نمودار ہوئے، آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے، جو اور لوگوں کے ہاتھوں پر وہ معجزات ظاہر نہیں ہو سکتے. لہذا مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر آپ اس 14ویں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ سے درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ چاند جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا، دونوں حصے مل گئے. لیکن کفار و مشرکین نے یہ کہہ دیا کہ محمد کا جادو تو اب چاند پر بھی چلنے لگا. یہ تو محمد نے جادو کر دیا، ہماری آنکھیں باندھ دی، ہماری آنکھوں سے 2 ٹکڑے دکھائی دینے لگے چاند کے، حالانکہ چاند ایک ہی ہے. محمد نے تو ہماری نظریں بند کر دی. لہذا وہ ایمان کے اندر داخل نہ ہوئے. بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت
بتلانا چاہتے تھے، دکھلانا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے میرے پیارے نبی کی پیاری انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اسی طریقے سے جس وقت قیامت کا منظر ہوگا تو اس وقت بھی میں اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے چاند کو بے نور کر دوں گا، سورج کو بے نور کر دوں گا۔ ارے جب محمد کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو جس وقت قیامت کا منظر برپا ہوگا، قیامت آئے گی تو اس وقت بھی میں چاند کو بے نور کر دوں گا، ستاروں کو بے نور کر دوں گا، سورج کو بے نور کر دوں گا۔ اور خدا کی قسم ایسا پیارا سچا واقعہ ہے، ایسا بالکل حقیقت اس واقعے کی ہے، اس واقعے کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھی ملک ہندوستان کی مندروں کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ مندر اس دن تعمیر کیا تھا، اس دن تعمیر کرنا شروع کیا تھا جس دن چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ آج بھی ملک ہندوستان کی مندروں کی تعمیر کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ عرب کے مسلمانوں کا قافلہ ایک کرالا کے کنارے پر اترتا ہے، وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ جس کا نام سامری ہے، مسلمان وہاں اتر جاتے ہیں۔ کرالا کے کنارے پر مسلمانوں نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں کے بادشاہ کو ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ایک پالنہار کو پکارو، ایک معبود کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو اور یوں کہو بادشاہ سلامت، یہ آج جو چاند ہے ایک دن وہ تھا کہ ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور اس وقت کا دستور یہ تھا، ان کا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس واقعے کو کاغذ کے پرزے پر لکھ کر اس واقعے کو محافظ خانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ لہذا بادشاہ سلامت نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ محافظ خانے کے اندر تلاش کرو، جس زمانے کی یہ لوگ بات کرتے ہیں اس زمانے کے کاغذات تلاش کرو اور اس کاغذات کے اندر دیکھو کہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، اس واقعے کو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے مدت گزر گئی، لوگ بھول بھی گئے۔ لیکن خدا کی قسم جب بادشاہ سلامت نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ محافظ خانے کے اندر تم کاغذ کا وہ پرزہ تلاش کرو کہ جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں آیا حقیقت میں وہ واقعہ کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم جب کارندوں نے اس زمانے کی کاغذات کو تلاش کیا، کافی دقت کے بعد اور کافی تلاش کرنے کے بعد خدا کی قسم وہی پرزہ لکھا ہوا رکھا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آج بتاریخ اتنی، آج بتاریخ چاند کے دو ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور خدا کی قسم میرا نبی کہاں تھا، میرے نبی کے انگلی کے اشارے سے کہاں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور اتنی میلوں دور یہ کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ
واقعہ بالکل سچ ہے، کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا ہے۔ اور خدا کی قسم وہ سامری بادشاہ اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میں نے یہ بتا دیا کہ آج بھی ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے وہ مندر موجود ہیں کہ ان کی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے مندر کی تعمیر اس دن سے شروع کی تھی جس دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کے معجزے ہیں، اور یہ 1-2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، صرف معجزات کے لکھے ہوئے، صرف معجزات کی کتابیں موجود ہیں، اتنے معجزات۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، اور میں نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا، نبوت سے پہلے ہی وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اس کا جواب دیا کرتا تھا، میں اس کے سلام کی آواز سنا کرتا تھا اور سن کر کے میں اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم کیا کہنے میرے تمہارے نبی کے مقام و مرتبہ کے، ارے انسان ہی نہیں بلکہ آپ سے ہر ایک مخلوق محبت کیا کرتی تھی، جاندار چیز بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی، بے جاندار چیز بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی، عقل والی چیز بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی، بے عقل والی چیز بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی۔ میرے نبی کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، خدا کی قسم صحابہ اکرام گواہ ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ ان کنکریوں کے اندر سے کلمہ پڑھنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہی تو ہے۔ غیروں کے ہاتھوں میں وہ کنکریاں چلی گئی، کلمہ پڑھنا بند کر دیا، یہ آپ کا معجزہ ہی تو تھا۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، تنگی کا زمانہ ہے، فقر و فاقہ کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کو کئی دن کا فاقہ گزر چکا ہے، بھوک سے نہ ڈال ہو گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکی، بڑی تندرستی کا زمانہ ہے۔ ایک صحابی رسول نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا ہے، خدا کی قسم ایک پتھر پیٹ سے بندھا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام گواہی دیتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنے میں میرے نبی نے بھی پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، کرتا ہٹا دیا، میرے نبی کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، خدا کی قسم جنگ کا زمانہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور صحابہ کو کئی دن کھانا کھائے ہوئے ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہ ہو سکی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، اپنے پیارے نبی کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے، صحابہ
صحابی رسول کے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہوا دیکھا، فوراً بھاگا اپنے گھر جاتا ہے، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتا ہے، اپنی زوجہ محترمہ سے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اہلیہ محترمہ غضب ہو گیا، خدا کی قسم میں اپنے نبی کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، صحابی رسول کی حالت دیکھ کر آیا ہوں۔ پیاری بیوی کہنے لگی جاؤ دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، نبی کی دعوت کراؤ اور اس صحابی کی بھی دعوت کراؤ، ہمارے یہاں تھوڑے سے چاؤ رکھے ہوئے ہیں، ایک بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے، میں اس کو ذبح کرتی ہوں اور میں کھانا تیار کرتی ہوں اور آٹا بھی تیار کرتی ہوں اور پھر اسے گون کر روٹیاں بناتی ہوں، تم جلدی کرو، جا کر نبی کو اپنے گھر لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بھاگے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں اور کانوں میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آپ کی اور ایک ان پیارے صحابی کی اور ان جیسے اگر کوئی ایک دو صحابی ہو ان کی دو چار کی دعوت ہے ہمارے گھر اور آپ کو چلنا ہے۔ پیارے نبی نے جب جابر کی زبانی یہ بات سنی، ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو کر یوں کہا آج جابر کے گھر سارے صحابہ کی دعوت ہے۔ بلکہ روایت کے اندر یوں لکھا ہے کہ آج سارے مدینے والوں کی جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ یار میں نے تو دو چار کو کہا تھا اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی نے تو سب کی دعوت کر دی۔ 12,000 کا مجمع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور ساتھ میں یوں کہہ دیا کہ آج سارے مدینے والوں کی جابر کی یہاں دعوت ہے، آج جابر کی یہاں دعوت کھانی ہے۔ جلدی جلدی بھاگے گھر جاتے ہیں اور زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ زوجہ محترمہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو صرف 4 لوگوں کی دعوت کی تھی لیکن پیارے نبی نے کھڑے ہو کر سارے صحابہ کی دعوت کر دی، اور سارے صحابہ کی نہیں بلکہ پورے مدینے والوں کی دعوت کر دی۔ بیوی نے کہا کہ تم نے کھانے کی مقدار اللہ کے نبی سے بتا دی کہ کھانا کتنا ہے؟ کہا کہ میں نے تو بتا دیا تھا اللہ کے نبی سے، لیکن پھر بھی انہوں نے تو سب کی دعوت کر دی، کیا ہوگا؟ بیوی کہنے لگی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی سے 4 کو کہا ہے، اب کھانے والے جانے یا کھلانے والا جانے، ہمیں کیا لینا دینا اس سے۔ لہذا اللہ کے پیارے نبی صحابہ بھی جابر کے گھر آ گئے اور آ کر یوں کہا کہ لاؤ وہ آٹا لاؤ اور وہ سالن لاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ لہذا سالن بھی لایا گیا اور سالن کے اندر میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکال کر سالن کے اندر ڈالا اور کچھ آٹے کے اندر ڈالا اور پھر کہا لو پکانی شروع کرو۔ اب روٹی پکانی شروع کی ہے اور سالن بھی دینا شروع کیا ہے۔ سارے 12,000 کے مجمع نے وہ سالن کھا لیا، وہ آٹا کھا لیا، سارے مدینے والوں نے کھا لیا، لیکن پھر بھی سالن بچ گیا اور آٹا بھی بچ گیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہی تو ہے، 2-4 کے کھانے کو سارے مدینے والے کھا لیں، سارے صحابہ کھا لیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ تھا میرے نبی کا کہ میرے نبی نے ہاتھ ڈال دیا جس چیز کے اندر، وہیں سے فوارہ جاری ہو گیا۔ کئی سو صحابہ کا مجمع ہے اور پانی دیکھنے کو نہیں ملتا،
پینے کے لیے بھی نہیں ملتا، وضو کرنے کے لیے بھی نہیں ملتا کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے نمازیں پڑھیں گے اور کس طریقے سے پانی پئیں گے۔ بڑی تلاش کرنے کے بعد 2-4 قطرے پانی کے ایک برتن میں لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر ڈالا ہے، صحابہ گواہ ہیں، صحابہ کی آنکھیں گواہ ہیں۔ جب میرے نبی نے برتن میں ہاتھ ڈالا ہے، آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا تھا۔ سارے صحابہ نے اپنے برتن بھر بھر کے رکھ لیے، سارے صحابہ نے پانی پیا، سارے صحابہ نے پانی سے وضو کیا اور نمازیں پڑھی۔ یہ معجزہ ہے پیارے نبی کا، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں، جو مدینہ منورہ کے اندر مسجد ہے، مسجد نبوی، اللہ سے کہو کہ اللہ ہم سب کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو مسجد نبوی کا منظر دکھا دے، اس کی زیارت کرا دے۔ بڑا خوشنما منظر ہے مسجد نبوی کا۔ وہاں شروع میں منبر نہیں تھا، آپ کھجور کے تنے کو اس طریقے سے پکڑ کر، کھجور کے درخت کو پکڑ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کے دن۔ شروع میں منبر نہیں تھا، آپ کھجور کے تنے کو پکڑ کر آپ اسے خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب مسجد نبوی میں منبر تیار ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی منبر پر تشریف فرما ہو گئے، کہیں پر منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ نے خطبہ بھی دینا شروع بھی نہیں کیا تھا، ایک بچے کی سی رونے کی سی آواز آتی ہے، وہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بچہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی بلک بلک کر ایک بچے کی رونے کی سی آواز آ رہی۔ اللہ کے پیارے نبی فوراً سمجھ گئے، منبر سے نیچے اتر گئے اور اس کھجور کے تنے کو چمٹا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا اور یوں کہو میرے صحابہ کی مقدس جماعت، یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، آج میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آج یہ مجھ سے جدا ہو گیا، آج میں منبر پر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے یہ کھجور کا تنا جدائی برداشت نہ کر سکا اور یہ بلک بلک کر کے رو رہا ہے۔ کھجور کا تنا، میں نے بتایا تھا عقل والی چیز بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی، بے عقل والی چیز بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی۔ اور کھجور کے تنے سے میرے نبی نے یوں کہا، اور کھجور کے تنے دیکھ، 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا ہی میں رہوں اور تو میری زیارت کرتا رہا ہے، تو پھر میں اپنے رب سے دعا کر کے تجھے پہلی شکل میں تیرے لیے انتظام کرواتا ہوں جیسا تو پہلے تھا۔ اور دوسری بات، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میرا رب تجھے لگائے اور جنت کے اندر جنتیوں کو تیرے پھل کھلائے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کھجور کا تنا میرے نبی سے یوں کہتا، دوبارہ زندگی نہیں چاہتا، میں تو جنت کے اندر ہی اپنے رب کے حکم سے وہیں لگنا چاہتا ہوں اور جنتیوں کو میرے پھل کھلائے جائیں۔ پھر کھجور کے تنے سے وہ آواز رک گئی، آواز آنی بند ہو گئی، پھر کبھی وہ آواز آ ہی نہیں۔ خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے معجزات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کو بھی آپ حضرات سنیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے نبی سے سچا پکا عشق محبت الفت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔